اب میں اگلے مہمان کی طرف آؤں گا اور ان کا نام ہے محی الدین قادری ظہور کشمیری. آپ جموں کشمیر کے بالکل محی الدین ظہور کشمیری. تو آپ جموں کشمیر کے معتبر ادیب اور ناقد ہیں, تو ان سے التماس ہے کہ وہ یہاں پر آ کر اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس محفل میں بیٹھے تمام ذی عزت شخصیات, صدور صاحبان اور آپ سبھی لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں. اس پروگرام کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا جو میرا فرض ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سچکال میموریل سکول ہے یا کالج ہے, کالج سکول اور پھر یہ لٹریری سوسائٹی جو ہے, ان چیزوں کی ہمیں آج کے دور میں بہت ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگ جو ہے بحسن خوبی اپنا فرض نبھا رہے ہیں. اس سچکال سوسائٹی کے اغراض مقاصد گلزار صاحب نے بیان کیے ہیں, انہی میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم پچھلی صدی پر کشمیری ادبی علمی و ادبی تناظر کے حوالے سے بات کریں گے تو ہماری بدقسمتی سے اس پر جو ہے کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی. وہ اجارہ داری کیسے ختم ہوئی؟ وہ وقت نے ختم کی, ہم نے نہیں کی, وقت نے. جب میڈیا گرگر ہوا, جب ریڈیو ٹی وی نیٹ سوشل میڈیا گرگر ہوا, جب ہمارے بچے باہر گئے, ان کو ایکسپوجر ہوا, اور پھر لگا کہ کشمیر جو ہے سری نگر کا نام نہیں ہے, کشمیر جو ہے یہ دور دراز علاقوں کا نام ہے, دور دراز گاؤں کا نام ہے. کشمیر بہت بڑا ہے اور یہاں ایک جگہ جو ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے, یہاں جگہ جگہ ٹیلنٹ ہے. یہ اس صدی نے, اس ٹیکنالوجی نے یہ دکھایا ہے, خود یہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم جیسے ڈپینڈ رہیں گے یونیورسٹی یا کلچرل اکیڈمی یا جو باقی لٹریری فورمز اس کے ساتھ کام کرتے ہیں, جن کا ہیڈ کوارٹر یا جن کی کارروائیاں زیادہ تر سٹی میں رہتی ہیں, تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو ہماری طرح آنے جانے میں نصف دن جائے گا. اس کے بعد دوسری بات وہاں یہ ہے کہ آپ کو وہاں پیچھے بٹھایا جائے گا, وہاں بھیڑ بھی ہوگی, باقی چیزیں بھی وہاں ان کی اپنی لوازمات بھی ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں اس کو بقول سلمان خان باسی چہرے ہی آپ کو ملیں گے. تو یہ جو باسی چہرے, اس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ بقول میرے ایک دوست مشتاق احمد سوپوری, وہ کہتے ہیں کہ عزیز کیا نام اس کا, محی الدین حاجنی, پروفیسر محی الدین حاجنی صاحب کا یہ کٹ گیا, ہاں, پروفیسر محی الدین حاجنی صاحب کا جو اینول ڈے منایا جاتا ہے, کہا میرے دوست نے کہ 30 سال سے میں یا کوئی 20-25 سال سے میں اس میں پارٹیسپیشن کرتا آیا ہوں, مگر ایک صاحب ہے, اب نام انہوں نے لیا, ہمیں یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہ وہی ایک کاغذ کی پرچی وہی 25 سالوں سے چلا رہے ہیں, ایک شخص ایک ہی کاغذ کی پرچی. تو اب آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ, ہمارے بچے, ہمارے نوجوان سکالرز, رائٹرز وہاں جائیں گے تو خدا را مجھے بتائیے وہاں کیا سیکھیں گے؟ جب ہم اپڈیٹ نہیں رہتے ہیں, یہاں آتے ہیں, یہاں وہی پرانی بھاشن دیتے ہیں, پھر کیا فائدہ؟ محی الدین حاجی یا کسی حاجی یا کسی صاحب پر پروگرام کرنا, سچکال پر پروگرام کرنا, اس کا تھوڑی مطلب ہے کہ ہم بار بار پرانی بات دہرائیں گے. ہاں, یہ ایک ہمارے ساتھ لیبل ہے سچکال صاحب یا کوئی ABCD, یہ لیبل ہونا چاہیے. باقی ہمیں نیا کہنا چاہیے, زمانے کی بات کہنی چاہیے. میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا اس ہارٹ کی بیماری کی وجہ سے, کورونا میں ہی. تو بہار کے تھے, مناظرہ شخر گانوی. 3 دن ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے فون پہ. 3 دن پہلے ہمارا رابطہ, مرنے سے 3 دن قبل ہمارا رابطہ کٹ ہو گیا. مگر مرنے سے 3 دن پہلے کی میں بات کہوں
کہ بالکل اس کو پتا تھا کہ کشمیر میں کون سی کتاب چھپی, کشمیر کے حالات کیا ہیں, دلی کی میں کون سی کتاب چھپی, دلی کے حالات کیا ہیں, یہ نہیں اپڈیٹڈ رہتا تھا وہ. اس کے ایک اردو کے ایک تھے, ان کا نام تھا وہاب اشرفی صاحب. وہاب اشرفی صاحب جو تھے وہ ایمز میں آخری سانس لے رہے تھے, آکسیجن چل رہا تھا. اسی وقت وہ گھر والے ادھر ادھر ہو گئے اور انہوں نے وہ ماسک اتار کر وہ چلے گئے انسپل, وہاں میٹنگ میں شرکت کی. گھر والے ڈھونڈتے, ڈاکٹروں نے کہا آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ بھاگ گیا. بھاگتے بھاگتے انہیں لگا کہ کہاں ہوگا, تو وہ انسپل میں تھے, تو وہاں سے لائے اور انہوں نے ایمز میں اپنی جان دے دی. اے پی جے ابوالفخر زین العابدین عبدالکلام وہ لیکچر دیتے دیتے مر گئے. ہمارے لوگ جو ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک طبقہ, ہم بدنام نہ کریں زیادہ لوگوں کو, ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بس ایم اے میں اتنا پڑھے جتنے نوٹس, پی ایچ ڈی میں ادھر ادھر یا تو تھیسس سلوائی گئی یا تو بس زیادہ سے 2-4 کتابیں پڑھی, پی ایچ ڈی ہوا بند, نوکری ہوا سٹیپ بائی سٹیپ, نوکری ملی پڑھنا بند. پہلے تو پی ایچ ڈی تک پڑھتے تھے, اس کے بعد اب نوکری تک نوکری پڑھ کے پڑھنا بند, نوکری لگ کے پڑھنا بند. اب زیادہ سے زیادہ لاسٹ میں جب 50-55 اس کی ایج پڑی تو وہ ان کی الٹی گنتی, تو گھر سے سارا جو سامان جو ہے کوڑا کر کے کتابیں جو ہے پھینکنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد اگر موقع ملا تو محفلوں میں تو جاتے ہیں, کتابیں نہیں پڑھتے, محفلوں میں جاتے ہیں. اب خدا را بتائے آپ کیا سیکھیں گے وہاں. اس لیے اس چیز کا کمپلیکس نہ ہو کہ ہم گاؤں میں کرتے ہیں, وہاں کرتے ہیں, یہاں کرتے ہیں. آپ کا میڈیا یہاں آ گیا, آپ کا میڈیا تیار ہے, آپ کا پیج تیار ہے, آپ کا پیج وہاں میرے اخبار میں دوسرے اخبار میں خالی ہوگا. آپ کی چینل آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس لیے آپ جہاں ہے جتنی آپ کی ایکسس ہے اسی کے مطابق جو ہے آپ کرتے رہیے. کسی کمپلیکس یا کسی ایسا کمتری کا شکار ہمیں نہیں ہونا ہے, ہمیں اپنی جگہ اسٹینڈ رہنا. دوسری بات, جہاں تک کہ نام کا تعلق ہے, سشکال کشمیر آپ کو پتا ہے, پیرور وغیرہ, اس پہ آپ زیادہ بات نہیں کریں گے, وہ آپ کو وہ ریپیٹ ہو جائے گا. ہم نے کیا دیکھا کشمیر میں, یہاں جاؤ ٹاؤن میں فلاں دستگیری ہوٹل, وہاں رشتہ کبابا ہے. ارے بابا, اگر آپ کو ان بزرگوں کا نام ہی لینا ہے تو رشتہ کباب کے لیے انہوں نے شیخ العالم کے لیے وہ رشتہ کبابا نہیں چاہے, انہوں نے تو زندگی بھر کچھ کھایا نہیں, انہوں نے کتنے سیر کھائے ہیں, اور آپ جو ہے ان کے نام پر رشتہ کبابا پتہ نہیں کیا کیا بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ بھی ضرور, رشتہ کباب بھی ضروری ہے, مگر وہاں کچھ اور نام دے دو. اور یہ جو نام ہے, سکول کا نام دے دو, کالج کا نام, لٹریری سوسائٹی کا نام, سشکال ہو, شیخ العالم ہو, دستگیر صاحب ہو, مخدوم صاحب ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ ہمیں قبول ہے. اور امید ہے کہ ہم جو ہے ان کے نام کو ہمیشہ تقدس رکھیں گے. ایک اور بات, یہ جو فنکشن ہے یہاں جہاں منعقد ہو رہا ہے, یہ ایک کالج ہے, ایک تعلیمی ادارہ ہے, ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے کشمیر میں کیا ہوا کہ 2-4 لوگوں نے, پولیٹیکل لوگوں نے یا کسی نے کوئی نیریٹو یہاں کریٹ کیا ہے, بس ہم پڑھے لکھے ان پڑھ سب کچھ, پہلے پڑھے لکھے جاتے ہیں اس نیریٹو کے. اب بھائی کسی خدا نے, کسی پیغمبر نے, کسی ورلڈ وائڈ, کسی اے پی جی نے, کسی رادھا کرشنا, کسی گاندھی نے یہ کریٹ نہیں کیا ہے. سیلف سٹائلڈ لوگ ہیں, ایک کوئی نیریٹو کریٹ کیا, ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں. کہنا مجھے یہ ہے کہ کسی نے تعلیمی ادارہ کھولا, لوگ کہتے ہیں یہ پیسہ کماتے ہیں, ہم تعلیم والے ہی کہتے ہیں یہ پیسہ کماتے ہیں. اب بہر سگیر کی بات کر, کیجریوال کو چھوڑ کر, دلی کیجریوال کو چھوڑ کر آپ سرکاری سکولوں کی حالت دیکھیے, پورے پاکستان میں, پورے بنگلہ دیش میں, پورے انڈیا میں اس کے ساتھ. اور ادب جو ہے ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے, اور جو ریڈر اس کے ہیں وہ اپنا معنی نکالیں گے, کرونا نکالیں گے یا اور کچھ معنی نکالیں گے. دوسری بات جو ہے, اس نے منظر نگاری خوب کی. میں اب ٹیکنیک پر آ جاؤں. منظر نگاری یعنی ادب یہ چیز ہے کہ آپ جیسے آپ کیمرہ لیں گے, کیمرہ مین کی یہ خاصیت ہے کہ وہ زوم بھی کرے گا, وہ لانگ شاٹ بھی لے گا. وہ ادب ادیب قلم کار جو ہے
اس کی بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے, یہ کوالٹی ہونی چاہیے. قلم کے ذریعے کسی چیز کو زوم کرے گا, قلم کے ذریعے پورے ماحول کو کی منظر نگاری کرے گا. تو خاص کر فکشن میں یہ ضروری ہے. اب فکشن میں جیسے ناول بھی آتا ہے اور اس میں افسانہ بھی آتا ہے. افسانہ نگار کل جو ہے جب اس کی جو پیشنس بڑھ جائے گی وہ ناول نگار بنے گا. افسانہ نگار کا جو دوسرا سٹپ ہے وہ کیا ہے؟ ناول نگار. ناول پہلے کیوں نہیں لکھتا ہے کہ اس کو پہلے جو جیسے کالم خیالات اس کے دماغ میں زیادہ نہیں سما جاتے ہیں. پھر جب دھیرے دھیرے پریکٹس ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ میں جو ہے تخلیقیت بڑھ جاتی ہے, وسعت بڑھ جاتی ہے, خیالات آتے جاتے ہیں, پلاٹ کنسٹرکشن جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ شروع ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں, کیسے لکھ رہے ہیں. گلمرگ گئے تو آپ نے منظر نگاری کیسے کی, شہر کا منظر, گندگی کا منظر, سلم ایریا میں آپ گئے کیسے, پہاڑ پہ گئے تو مختلف مناظر, یہ منظر نگاری اس نے کی ہے. امید ہے کہ آگے جو ہے یہ اچھا ناول نگار بنے گا, افسانہ نگار ہی نہیں ناول نگار بنے گا. اس کے بعد ارشاد صاحب سے میری پہلی گزارش, نام کے ساتھ کچھ ارشاد و کشمیری میں کامن نام محمد احمد صمد گل وغیرہ, ارشاد بھی ایک کامن نام ہے. کچھ پہلے نام تھوڑا اس کے ساتھ ادبی نام ارشاد کے ساتھ کچھ اور بھی جوڑے وہ آئے گا ماں کے اس میں کشمیر سے باہر اس نے جو علمیہ پیش کیا ہے وہ ہے کہ ماں کے ارمان ہوتے ہیں نا, کہ وہ آئے گا. تو آئے گا کیا ہوا اس کے ساتھ, وہ وہاں اس کو چور ڈاکو نے ہے نا یہی مارا. ہاں ایک بات, اگر آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کسی کو چور نے مارا, میں افسانہ نگار, ناول نگار, فکشن رائٹرز کو میں یہ عرض کرتا ہوں ضروری نہیں ہے آپ سچ لکھیں گے. ادب میں جھوٹ بھی چلتا ہے, فکشن من گڑت بات. آپ نے جو دیکھا ہے, آپ نے جو دیکھا, جو سٹوری سچ ہے, جو کردار سچ ہے, ان کو رہنے دیں. مگر اس میں آپ 50%, 70%, 80% ایڈ کریں جھوٹ, جھوٹا سچ کریں. جس طرح فلم باہوبلی میں جھوٹا سچ کہا گیا, اب اس میں ایڈ کریں اور وہ جھوٹ ایڈ کریں جو وقت آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے. جیسے آپ نے جو ہے اس کو ڈاکو نے مارا, ڈاکو تو مارتے ہیں. صحابت میں کہتے ہیں یہ خبر نہیں ہوئی کہ کسی نے کتے نے انسان کو کاٹا. یہ کون سی خبر ہے؟ کتا تو کاٹتا ہی ہے. خبر کیا ہے؟ نہیں, خبر وہ ہے انسان نے کتے کو کاٹا, انسان نے کتے کو مارا, انسان نے, وہ خبر ہے. اسی طرح ادب وہ ہے, فکشن وہ ہے جس میں اچھا میٹھا, جیسے مارا گیا, موب لنچنگ ہوئی. اب نہیں ڈریے گا وہ ماریں گے, یا میں ایسا بھی نہیں آپ کو کہوں گا ایسا لکھو کہ دوسرے دن بند, ایسا بھی نہیں. اس میں بیلنس بڑھانا پڑتا ہے. کل میں نے لکھا ایک میرا منڈے کے دن آرٹیکل آئے گا میرا کہ غیر کشمیری کے ساتھ کیا بھائی ہوتا ہے ایبروگیشن کے بعد, وہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہم پلاٹ خریدیں گے, وہ یہ. لاسٹ میں پنجاب پہنچا, وہاں اختتام پہ میں نے کیا 2-3 ورڈ, اس میں نے لکھا یہ کیا نام, واحد گرو جی کی خالصہ, واحد گرو جی کی فتح, بیچ میں رام چندر جی ڈالا. وہ بیلنس بنانا پڑتا ہے. اگر آپ موب لنچنگ لکھیں گے, ایسا نہیں آپ کو سارا جو ہے ترشول بھی لکھنا ہے, موب لنچنگ بھی ہے. تھوڑا سا بیچ میں بیلنس بناؤ تاکہ افسانہ کشمیر سے باہر دلی میں بھی چھپ جائے, پاکستان میں بھی چھپ جائے. بیلنس بنانا پڑتا ہے, ڈرنا نہیں. تو اگر اس کی جگہ ٹرین میں جو حادثہ پیش آتا ہے, اگر اس کی جگہ موب لنچنگ ہوتا تو اس سے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ آپ اسی زمانے میں جی رہے ہیں, اور ایک سوسائٹی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس سے پوری وہ ترجمانی ہو جاتی کہ اور ہم کشمیری ہمارے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. پھر آپ اپنے حساب سے بیلنس اس طریقے سے بنائیے کہ جہاں جیسے آپ بھی بچائیں گے, آپ کا قلم بھی بچائے گا, آپ قانون کے شکنجے میں بھی نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں افسانے میں جو ہے وہ اشاروں میں کہی جاتی ہے. جیسے ہم سیکس کی بات کریں گے, اس میں یہ ہے کہ ایک افسانہ نگار وہ بحران گہتا کرنا چاہتا ہے, ایک رائٹر جو ہے وہ جنسی جذبات بھڑکانا چاہتا ہے. اب جنس تو موضوع ہے, اب موضوع کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں, انسان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر ایسی بات لکھنی ہے افسانے میں تو وہاں آپ اشاروں میں لکھیں گے. جیسے ایک فلم ہے اس میں آپ نیوڈ سین دکھاتے ہیں, اس پروڈیوسر کا یہی مقصد ہے کہ میں اس سے پیسہ کماؤں. اب آپ نے اچھی فلم دکھائی ہے, اس میں آپ نہیں دکھا سکتے, آپ نہیں چاہتے ہیں, آپ اچھے پروڈیوسر ہیں, آپ اچھے ڈائریکٹر ہیں, آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم
اس ننگے سین کو دکھائیں گے تو اس میں پتہ ہے اس نے اس کو پکڑا بس کپڑا پھٹا بس معاملہ سین ختم. تو یہ میسج کلیئر ہو گئی ہے کہ آپ کی فلم میں کہ یہاں ریپ ہوا, آپ نے دکھایا. اب دوسرا پروڈیوسر ہوگا وہ زیادہ فوکس اسی چیز پر کرے گا. اگر آپ کی کتاب بازاری ہے, آپ کمرشل کتاب بیچنا چاہتے ہیں, اس میں آپ ان ننگی چیزوں کو دکھائیں گے, فحاشی دکھائیں گے, وہ فحاشی لٹریچر ہے. اب البتہ آپ جہاں یہ چیز ہے وہاں آپ جیسے غزم فرنی ناول لکھا ہے کینچلی, کینچلی میں بھی ایسی چیزیں ہیں مگر عصمت اور منٹو کی طرح نہیں, وہاں اچھی طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے, واضح نہیں کیے ہیں اشاروں میں تو ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں. اب اگر سیاسی حالات ہیں, سیاسی حالات پر آپ لکھنا چاہتے ہیں افسانہ یا ناول, تو یہاں آپ کو لگتا ہے کسی قوم کو کچھ ناگوار ہو جائے گا تو اس میں آپ اشاروں کنایوں میں علامتوں میں بات چلائیے تو کوئی پرابلم نہیں, مگر اپنی بات دل کی جو بات ہے وہ آپ ریڈر تک پہنچ جانی چاہے. تو یہ تھا اس کے بارے میں. تو محمد اقبال صاحب سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ہے نا, تو کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو جائیے. ہمارا ایم اے اردو, ایم اے کشمیری, ایم اے سنسکرت کتنا پڑھتا ہے, نوٹس میں نے دیکھا نوٹس پڑھتے ہیں, پھر پی ایچ ڈی میں کتنا پڑھتے ہیں, مگر جو ریڈر ہوتا ہے, جو ادب کا شوقین ہوتا ہے, جو علم کا شوقین ہوتا ہے, وہ سائنسدان ہو, وہ انجینئر ہو, وہ کوئی اور ہو. اب بڑی مثال میں آپ کو پاکستان کا ایک تھا یہ کیا نام اس کا اردو ادب کی, انور سجید نے, وہ انجینئرنگ کا طالب علم تھا, انجینئرنگ اسی محکمے میں بڑا چیف انجینئر کچھ ریٹائر ہو گیا. اس نے کبھی جو ادب پڑھا نہیں, اس کے بعد پرلل اس نے ادب, اتنا تخلیق بھی اور تنقید بھی, تحقیق بھی, کوئی یونیورسٹی پروفیسر اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا انور سجید کا. تو لاکھوں مثالیں ہمارے پاس ایسے ہیں جو لوگ ایڈمنسٹریشن میں تھے. جمیل جالبی وہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں تھا, وہ تو ایڈمنسٹریٹر تھا, آئی پی وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا تھا, اس کے بعد اس کو وائس چانسلر لاسٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد بنایا گیا. تو وہ تو کہنا مجھے کہ اس نے تحقیق کا, اردو میں تحقیق کا کام کیا. تو آپ زبان کی کوئی قید نہیں ہے, آپ کشمیر میں لکھو, آپ پہاڑی میں لکھو, لویسٹ بولی میں لکھو, اردو میں لکھو, انگریزی میں, جب آپ کے خیالات اچھے ہوں تو وہ خود بخود دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے. تو خیالات کو ضائع مت کرو. اگر آپ اس کمپلیکس میں رہیں گے کہ بھائی آپ تو ادب کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو, تو آپ کے اندر جو ادیب ہے آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو, آپ اس کو مارتے ہو, آپ اس کا سر کچلتے ہو. اس لیے آپ کے اندر, آپ سائنس میں ہے, کس چیز میں ہے, آپ وہ کام کرتے جاؤ, کوئی روک ٹوک نہیں. ادب شوق ہے, ہمارا ادب شوق بھی ہے, پروفیشن بھی ہے. ہمارا ادب جو ہے, میں کبھی کبھار, میں اصل میں ڈرامے کا آدمی ہوں, میں کبھی کبھار فلموں کے بارے میں بکتا رہتا ہوں کسی کے ساتھ, تو کچھ تو کہتے ہیں یہ مشہور پاگل باور نہ کیا. میں اگر اس وقت جاؤں بمبئی جاؤں, کم سے کم میں فلم ریویور تو بن ہی جاؤں گا. اگر میں نوکری چھوڑ دوں گا, اگر کچھ نہ کچھ, تو میں ایک فلم جرنل اچھی طرح سے چلا سکتا ہوں. میرا یہ پروفیشن ہے, ادب میرا پروفیشن ہے بھی ہے. پہلے شوق تھا, اس کے بعد پروفیشن. آپ کا تو پروفیشن نہیں بن سکتا ہے نا, نہیں بن سکتا, مگر شوق بڑی چیز ہے, شوق اس سے بڑی چیز ہے, ٹیلنٹ اس سے بڑی, اللہ کی جو دی ہوئی نعمت ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. تو وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو ضائع نہ کرو. اور آپ کا افسانہ جو ہے پریزنٹیشن کی, آپ کی تعریفیں مل گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو نانسی ہینکس, وہ ابراہیم لنکن کی ماں یاد آ گئی کہ ان کا بھی یہی تھا. پھر دودھ کا رشتہ, ارے وہ جو آپ نے ٹھیلا ویلا اٹھانے کا وہ علامت, اصل ادب وہی ہے. اصل سر سید اور جو حالی جو تھے ان کی کنٹروورسی ہوئی. کنٹروورسی کس کی, انہوں نے ڈائریکٹ اظہار پر زور دیا ہے. انہوں نے ان چیزوں کو نہیں مانا ہے کہ ہم گما پھرا کے بات کریں. علامت انہوں نے کہا جو کہنا ہے سوسائٹی کو سیدھے کہو. انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کہا, اس وقت سوسائٹی کی بہت ضرورت تھی. پھر انہوں نے مقدمہ شعر شاعری لکھی حالی نے. اس کے بعد مسعود حسن رضوی نے کنٹروورسی اٹھائی, کہا کہ حالی نے غلط کہا ہے, ادب الگ چیز ہے. ادب وہی چیز ہے کہ آپ علامتوں میں بات کریں, اشاروں میں کریں, کنایوں میں کہیں, آپ جو ہے بات گما پھرا کے کرے. تو آپ نے جو ہے, حالانکہ آپ کا افسانہ جو منی افسانہ جو ہے, افسانچہ جس کو ہم بولیں گے, یہ کیا ہے, یہ غزل ہوتی ہے.
یعنی یہ غزل تو دوسری وہ سمجھنا ٹیکنیکلی مشکل ہو جائے گا. ہم کہیں گے وگیاپن ہوتا ہے, ایڈورٹائز ہوتا ہے. یعنی ایک کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے ہیلتھ کے بارے میں کوئی سیریل لکھ کے دے دو, ہیلتھ ریلیٹڈ, ایڈس ریلیٹڈ مجھے سیریل. کوئی کہتا ہے نہیں مجھے میری جو کمپنی ہے اس کا ایک ایڈ لکھ کے دے دو, ایڈ. تو آپ ایک کمپنی کا جو ہے پورا کمپنی میں کیا ہے, آپ کا پروڈکٹ کیا ہے, اس کا کیا ویلیو ہے, سوشل سماجی یہ چیز وہ چیز یہ چیز, پلس سائنٹفک ویلیو اس کا کیا ہے, ہیلتھ میں کہاں ہے. تو آپ ایک وگیاپن میں اس کو یوز کرتے ہیں, پھر وگیاپن چلتا ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں اس ایڈ میں کیا آتا ہے. یہی وگیاپن افسانچہ ہے. یعنی جو بات آپ کو کہنی ہے وہ آپ ایک افسانچے میں کہتے ہیں, پھر افسانچہ ختم ہونے کے بعد وہ چاہے وہ ایک مائی نیم از خان بٹ ناٹ ٹیررسٹ, یہ جو شاہ رخ خان کا ڈائلاگ ہے یہ افسانچہ ہے, یہ بیسٹ افسانچہ مانا گیا شاہ رخ خان کا ڈائلاگ, مائی نیم از خان بٹ ناٹ ٹیررسٹ. یہ سب سے بڑا افسانہ ہے, عالمی افسانہ مانا گیا ایک ڈائلاگ. اس کے بعد کیا ہے, آپ نے بات کہی, اس پر کہانی بنتی ہے. بنانے والا کون ہوتا ہے, ریڈر. کبھی کبھار ایز رائٹر میں خود کہانی بناتا ہوں, کہانی بنانے مجھے میں 50 دن لگتے ہیں, پھر لکھتا ہوں 5 صفحے 10 صفحے. کوئی رائٹر کہتا ہے کہ میں لکھوں گا, ایسی بات لکھوں گا تاکہ ریڈر کا ذہن اپنی 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 جگہ خود کہانی بنائے گا, وہ افسانچہ ہے. اور منٹو نے اس کی بنیاد ڈالی ہے یہاں. تو اور بہت بڑے افسانچے لکھے ہیں, وہ بشیر مالیل کوٹلی آپ پڑھیں گے. تو یہ فن ضروری ہے اور آج کل کے دور میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے افسانچہ. آپ انشاءاللہ یہ اچھا. زاہد ظفر نے الماری, وہ کہتے ہیں افسان ادب جو ہے, ادب میں آپ نثر میں کبھی نثری شاعری کرتے ہیں, تو واقعی جو ہے یا ادب جو ہے ورڈ بلڈنگ کا نام ہے, ورڈ بلڈنگ. تو یہاں جو ہے واقعی اگر صرف جو ان کو کیا کرنا ہے آگے, ان کو مشق تھا جاری, یعنی ان کو مشق جاری رکھنی ہے. یہ نثری شاعری کر سکتے ہیں, یہ نثری شاعری کر سکتے ہیں. اور جو صنعتیں ہیں ادب میں, جو صنعتوں کا استعمال کیا جاتا ہے, علامات, تشبیہات وغیرہ 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 وغیرہ, وہ چیزیں ان میں, وہ ان کا مجھے لگتا ہے ان کے خون میں رچی بسی ہے. وہ چیز ان کو ادیب, ایک فیوچر کا بہت اچھا ادیب بننے کی ایک پیشن گوئی میں دیتا ہوں. اشارہ ہے ان میں یہ چیز. انشاءاللہ جو ہے آپ مختلف موضوعات کو لے لیجئے اور اپنے دل کی بات اپنے انداز میں, جو آپ کا سٹائل ہوگا زاہد ظفر کا, وہ اپنا سٹائل رہے گا. حالانکہ مجھے یہ چیز نہیں آتی ہے خود کی باتوں کو گما, میں ایک آدھ جملے میں اپنی بات کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میرا فن یہ ہے, میرے ریڈر ایسے اس قسم کا ڈیمانڈ کرتے ہیں, یا میرا وہ نیچرل مجھ میں ایسا ہے. مگر آپ میں جو ہے یہ ورڈ بلڈنگ کا فن, اس کو آپ اپنے حساب سے جاری رکھیے, اور آپ کا ایک ایک پیرا جو ہے ایک ایک نظم کہلائے گی. پھر افسانہ آگے ہوگا کیا ہوگا وہ, مگر وہ ایک حساب سے دیکھا جائے گا. نثر کے اعتبار سے آپ کا اسلوب جو ہے بالکل منفرد ہے, اور اپنے اسلوب پر آپ قائم اور دائم رہیے. الف عاجز اعجاز صاحب نے بوجھ بیٹیوں کے سماجی معاملات کے بارے میں, مگر ایک چیز ہے کہ یہاں معاملہ تو یہ الگ ہے, معاملہ تو یہ ہے روایتی موضوع. بیٹی کب بوجھ نہیں تھی, یہ ہمیشہ بوجھ تھی, مگر زمانے کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ایک دو چیز آپ جو آپ کا جو افسانہ تھا وہ مقصدی تھا, یعنی آپ کو کسی واقعے نے, کسی چیز نے متاثر کیا ہے, آپ وہ بات کہنا چاہتے ہیں, تو آپ نے بات کہی. مگر جو کنسٹرکشن ہے, پلاٹ کنسٹرکشن, کیسے آپ کہانی کو بنائیں گے, کیسے آپ جوڑیں گے, کیسے بیٹی سامنے آئے گی رحمت بن کر, پھر حالات کیا ہوں گے, ہے نا, حالات الگ ہیں. تو باپ کی کیا حالت ہے وہ تو آپ نے بیان کی ہے, بیٹی کی کیا ہے وہ تھرو باپ بیان کی ہے.